السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج میں آپ کے ساتھ میٹ لیب کی ایک اور ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کے ساتھ میٹ لیب کی ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ ہم میٹ لیب کے اوپر کسی بھی فارم کی اگر ڈفرینشیل ایکویشن ہو تو اسے ہم کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اسی کام کو میٹ لیب کے سیمولیشن ورژن یعنی کہ سیمو لنک کے اوپر کر کے دیکھیں گے۔ جب ہم نے میٹ لیب کے اوپر ڈفرینشیل ایکویشنز کو سالو کیا تھا تو وہاں پر ہم کو ایٹ دا اینڈ وائی آف ٹی کی جو ویلیو تھی وہ مل رہی تھی، وائی آف ٹی یا وائی آف ایکس، یعنی کہ جو اس کا آنسر تھا وہ ہم وہاں پر دیکھ رہے تھے، اور پھر اس کو ہم نے پلاٹ بھی کیا تھا ایزی پلاٹ کمانڈ یوز کر کے، اور ایک اور پلاٹ تھی میرے خیال ہے، ایک اور کمانڈ تھی۔ لیکن اس میں کیا ہوگا کہ ہم کوئی بھی ڈفرینشیل ایکویشن ہو تو اس کا آنسر ہم نہیں دے سکتے سیمو لنک کے اوپر۔ اس میں کیا ہوگا کہ ہم کسی بھی ڈفرینشیل ایکویشن کو کا جو گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے وہ دیکھیں گے سیمو لنک کے اوپر، کیونکہ یہ سیمولیشن ہے، یہ آپ کو اس کا جو گراف ہوگا وہ دکھائے گا کہ جو یہ والی جو ڈفرینشیل ایکویشن ہے یہ کس چیز کو میپ آؤٹ کرتی ہے، یعنی کہ کس کیس کے اوپر بنی ہوئی ہے، کون سا کیس کے اوپر یہ جو ایکویشن ہے یہ استعمال ہو سکتی ہے، اس کے جو ہے متعلق ہم کو انفارمیشن دے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم یہاں پر اس کی گرافیکل اسٹڈیز کریں گے، جو اس کا آنسر ہے وہ ہم کو یہاں پر نہیں ملے گا، جو اس کا آنسر ہے وہ ہم میٹ لیب سے ہی دیکھیں گے اگر تم کو دیکھنا ہو۔ لیکن اس ویڈیو میں آپ کو وہ نہیں سکھا رہا کہ ہم میٹ لیب پہ کس طرح کریں گے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں سیمو لنک کے اوپر، جو کہ میٹ لیب کا سیمولیشن ورژن ہے، سیمولیشن پارٹ ہے میٹ لیب کا۔ تو اس ڈیمونسٹریشن میں نے یہ اصل میں آپ کو بتانا ہے کہ ایکچولی ہم یہ کام کرتے کس طرح سے ہیں۔ تو تھوڑا سا یہ کام ڈفرینٹ ہے جو کام ہم میٹ لیب پہ کر چکے ہیں۔ ایکچولی اس میں ڈفرینس کیا چیز لاتی ہے اور یہ ڈفرینٹ کیوں ہے اور تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بھی ہے، اور وہ کیوں ہے۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ جب ہم ایک ایکویشن ہے کوئی سی بھی ڈفرینشیل ایکویشن، اب اس میں 7 ٹرمز ہیں، 8 ٹرمز ہیں یا 3 4 جتنے بھی ٹرمز ہیں، اب ان ٹرمز کو آپ نے کمپوننٹس کی فارم میں سیمو لنک کے اوپر آپ نے ڈرا کرنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ آپ لکھ تو نہیں سکتے کہ آپ نے کوئی ایکویشن ہے اس کو سالو کرنا ہے تو آپ جا کے سمپلی ٹائپ کریں آپ کون سے مل جائے گا، وہ تو ہے نہیں یہاں پر۔ تو آپ نے ان ڈیریویٹیوز کو، ان کے ملٹی پلائرس کو کہ وہ کس نمبر سے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، وہ ایڈ ہو رہے ہیں، سبٹریکٹ ہو رہے ہیں، ان سب چیزوں کو آپ نے ڈفرینٹ کمپوننٹس کے تھرو پریزنٹ کروانا ہے سیمو لنک کے اندر، اور پھر سیمولیشن کرنی ہے۔ تو اسی لیے تھوڑا سا یہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ جب آپ ایک ایکویشن کو بلاکس کی فارم میں یا جو اس کے ایلیمنٹس ہیں ان کی فارم میں پریزنٹ کروائیں کسی بھی سافٹ ویئر کے اندر۔ اور جو دوسری چیز اس میں مسئلہ کرتی ہے یا یہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا جو ڈفرینس کریٹ کرتی ہے وہ یہ کہ اب ایکویشن کے اندر 7 ٹرمز ہیں، 8 ٹرمز ہیں یا 9 ٹرمز ہیں، جو بھی ہیں 3 4 5 6 ٹرمز اس میں آ جاتی ہیں، تو اس کو ہم نے سم آؤٹ کس طرح کرنا ہے، اگر وہ سم ہے یا ڈفرینس ہے بیچ میں مائنس کا سائن ہے تو وہ ہم نے کس طرح کرنا ہے ہینڈل۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سب اسٹارٹ میں پرابلم آئے گا، جب آپ اس کو سیکھ جائیں گے تو آپ کے سامنے کسی بھی فارم کی، کسی بھی ڈگری کی آپ کے پاس ڈفرینشیل ایکویشن آ جائے، اس میں 100 ایون ٹرمز بھی ہوں تو آپ اس کو بھی ایزیلی سالو کر سکتے ہیں سیمو لنک کے اوپر۔ تو اس کے سولوشن کی طرف جانے کے لیے 2 باتیں ہم کو ذہن نشین کرنی پڑے گی کہ ہمیں کس طرح سے اس کو سالو کر سکتے ہیں سیمو لنک کے اوپر۔ پہلی بات یہ کہ دوستوں جو بھی آپ کے پاس ایکویشن ہے ڈفرینشیل ایکویشن، اس میں پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ہائیسٹ ڈگری کیا ہے، کس ڈگری کی وہ ڈفرینشیل ایکویشن ہے، وہ 3rd ڈگری کی ہے، وہ 4th ہے، وہ 10th ڈگری کی ہے، یا اکثر کنڈیشن میں وہ 2nd ڈگری کی ہی ہوتی ہے، یعنی کہ جو ڈیریویٹو ہے وہ کس اور ڈگری کا ہے، اس میں جو میکسیمم ڈگری کیا آ رہی ہے اس ایکویشن میں، پہلے آپ نے وہ دیکھنا ہے، وہ جانچنا ہے اس ایکویشن میں۔ نمبر 2 کیا کرنا ہے آپ نے، جون سی بھی وہ ڈگری کی ایکویشن ہے، مطلب فرض کریں 4th آرڈر جو ہے وہ سب سے میکسیمم اس کے اندر، تو آپ اس چیز کو ایکویشن کے ایک طرف کر لیں اور جو کچھ باقی آ رہا ہے وہ ایکول ٹو کے جو سیکنڈ سائڈ ہے وہاں پر لے جائیں، یعنی کہ جو میکسیمم آرڈر کا جو ڈیریویٹو ہے وہ ایکویشن کے ایک طرف آ جائے گا، اور باقی جتنا کچھ بھی ہے، باقی 5 ٹرمز 6 ٹرمز جتنی بھی ٹرمز ہیں وہ جو ہیں ایکویشن کے سیکنڈ سائڈ پہ جو ہے وہ شفٹ آؤٹ ہو جائیں گی، یعنی کہ میکسیمم آرڈر جو ہے وہ ایک طرف آ جائے گا، اور پھر ہم اس ایکویشن کو سالو کریں گے۔ اور سیکنڈلی یہ کہ دوستوں ہم جو ہے یہ سیمو لنک کے اوپر کون کون سے بلاکس کو استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے کسی بھی نمبر کو، کانسٹینٹ نمبر کو ملٹیپلائی کروانا ہے کسی بھی ڈیریویٹو کے ساتھ، فرض کریں کہ اگر وہاں پہ ٹرم ہے 9dy/dx، تو 9 کو ملٹیپلائی کروانا ہوگا سنگل ڈیریویٹو آف y کے ساتھ، تو ہم جو ہے وہاں پر جو بلاک ہے گین کا اس کو استعمال کریں گے۔ نمبر 2 پہ کسی بھی ڈیریویٹو کو، کسی بھی چیز کا ڈیریویٹو لینے کے لیے ہم جو بلاک ہے انٹیگریٹر کا میرا خیال ہے یہ نام ہے، اس کو استعمال کریں گے۔ اور اگر ایک ایکویشن میں 3 4 5 ٹرمز ہیں تو ان سب ٹرمز کو سم آؤٹ کرنے کے لیے، ان کو سم کرنے کے لیے سم یا جو بھی ان کے بیچ میں سائن ہے
یہ کام کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے جو ہمارا ہے بلاک سم کے بلاک کو استعمال کریں گے اور پھر فائنلی ہم ان سب چیزوں کو کرنے کے بعد اس کو ڈیش بورڈ اسکوپ پہ یا جو سمپل آسیلوسکوپ ہے اس کے اوپر اس کو ویژولائز کریں گے کہ جو اس کا گراف ہے وہ کس طرح سے آ رہا ہے. تو آئیں ہم موو کرتے ہیں اپنے سافٹ ویئر کے اوپر, میٹ لیب کے اوپر, اور پھر وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ جو بلاکس بولے ہیں وہ کس طرح سے ہم سالو کریں گے, اس کو استعمال کریں گے, اور پھر کسی بھی ایک ایکویشن کو ہم سالو کر کے دیکھیں گے کہ اس کا گراف کس طرح کا آتا ہے اور کس طرح سے اس کی ہم نے پریزنٹیشن کرنی ہے. تو آئیں موو کرتے ہیں سافٹ ویئر کے اوپر. تو دوستوں میں نے یہ اپنا جو میٹ لیب ہے اس کو اوپن کیا ہوا ہے اور اس میں سیمولنک کو بھی اوپن کیا ہوا ہے تاکہ ہم جلدی سے اپنا کام جو ہے سیمولنک کے اوپر وہ اسٹارٹ کر سکیں. اور یہاں پر میں سیمولنک میں آ گیا. سیمولنک میں میں سب سے پہلے نیو فائل اوپن کروں گا. کیا سے اوپن ہوگی یہ یہاں سے نیو ماڈل دیکھیں, یہ میں نے اوپن کر دیا. ٹھیک ہے, چلیں اب اس پہ ہم کام کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کو میں سب سے پہلے سیو کر دیتا ہوں اور کچھ بھی نام رکھ لیں ABCD. اچھا جی, وہ کہتے ہیں ڈائریکٹری اپنی چینج کر لیں. ڈائریکٹری میں D یا E میں سے کوئی بھی رکھ لیں تو وہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے یہاں پہ اس کو سیو کر دیا, اس کا نام رکھا ABCD. اچھا, اب ہم کہتے ہیں کوئی سے بھی ہم ایکویشن کو اٹھاتے ہیں یہ اپنے کہیں سے بھی اور اس کو پھر سالو کرتے ہیں سیمولنک کے اوپر. میں نے رینڈملی ایک ایکویشن دیکھی تھی یہاں پر, تو اسی کو میں فی الحال یہاں پہ سالو کر رہا ہوں. آپ کسی بھی آرڈر کی کسی بھی طرح کی کوئی سی بھی ایکویشن اس پر سالو کر سکتے ہیں خود سے, اور چاہے وہ کسی بھی میتھ کی بک سے ہو, چاہے وہ کوئی اور کورس بک ہو, وہاں سے آپ کو کوئی ایسی مل جائے ایکویشن, تو آپ کوئی بھی آرڈر کی کوئی بھی جو ایکویشن ہے اس کو سالو کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی دیکھیں دوستوں, یہ ایکویشن ہے کہ ماڈل دا فالوئنگ ڈیفرینشیل ایکویشن, اور ہے کہ ایکویشن d2y اوور dt اسکوائر, یعنی کہ سیکنڈ ڈیریویٹو ہے y کا پلس 2dy/dt, فرسٹ ڈیریویٹو ہے y کا اور وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے 2 کے ساتھ پلس 5 انٹو y, یعنی کہ y کے ساتھ 5 ملٹیپلائی ہو رہا ہے ایکولس ٹو 1. اب میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا تھا ڈیمونسٹریشن میں کہ ہم کو جو میکسیمم جو آرڈر ہے وہ ایک طرف کر دیں گے اور جو باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ ایکول ٹو کے جو سیکنڈ سائڈ ہے وہاں پر شفٹ کر دیں گے, یعنی کہ 5y اور یہ 2dy اوور dt یہ یہاں پر جو ہے یہ ہمارا جو اس طرف جو ہے یہ یہاں پر شفٹ ہو جائے گا. اور کس طرح کی بن جائے گی ایکویشن 1 - 5y - 2dy/dt از اکول ٹو d2y اوور dt اسکوائر. اور ٹرانسفارم ہونے کے بعد ایکویشن کچھ اس طرح کی بنے گی کہ اگر ہم ایکویشن کو کرتے ہیں ارینج تو وہ اس طرح کی ایکویشن بن جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ ڈیریویٹو آف y از اکول ٹو 1 - 2 فرسٹ ڈیریویٹو آف y - 5 انٹو y. اب ہم اس کو کس طرح سے کریں گے ماڈل سیمولنک کے اوپر وہ دیکھتے ہیں. سیمولنک ہم کھول لیتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, اور سب سے پہلے میں یہاں پر بلاک نکال لیتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹیگریشن کسی بھی ٹائپ کی انٹیگریشن کو آپ نے میپ آؤٹ کرنا ہے, دیکھنا ہے یا آپ نے سالو کروانی ہے تو اس کے لیے بلاک ہوتا ہے انٹیگریٹر کا. انٹیگریٹر کچھ پروسیسنگ ہو رہی ہے سیمولنک کے اندر, اس لیے تھوڑا ٹائم لے رہا ہے. اور اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اوپر سے بھی اس کو کر سکتے ہیں اسیس لائبریری کے تھرو. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ آ گیا ہے انٹیگریٹر, اس کو میں انٹر کرتا ہوں اور چونکہ کہ دیکھیں اس کو میں بڑا کر لیتا ہوں. اچھا, لکھا ہوا ہے انیشیل کنڈیشنز. تو فی الحال میرے پاس کوئی ایسی ایکویشن نہیں ہے کہ جس میں مجھے انیشیل کنڈیشن بھی گیون ہو. اگر تو کوئی کنڈیشنز ہیں انیشیل طور پر کہ y'(0) یا y'(0) پہ کیا ویلیو ہے تو وہ آپ یہاں پر لکھیں گے. تو فی الحال کوئی نہیں ہے تو میں ویسے ہی اس کو انٹر کر دیتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں. یہ ہو گیا انٹیگریٹر. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایکویشن جو ہے وہ سیکنڈ آرڈر کی ہے, تو اس لیے مجھے 2 اس طرح کے بلاکس چاہیے ہوں گے. ایک سے میرا جو ایکویشن ہے وہ ٹرانسفارم ہوگی سنگل ڈیریویٹو میں, اور پھر وہ سنگل جو ڈیریویٹو ہے وہ دوبارہ جب پاس ہوگا اس انٹیگریٹر سے تو وہ ٹرانسفارم ہو جائے گا سنگل جو ہے y کے اندر. تو میں اسی طرح کا ایک اور جو بلاک ہے وہ یہاں پر لے آتا ہوں, یا ایک کام کرتے ہیں اسی کو ہم کاپی کرتے ہیں. یہ تھوڑا ہینگ آؤٹ ہو گیا ہے لیپ ٹاپ. چلیں ہم یہاں سے سرچ کرتے ہیں انٹیگریٹر. یہ رہا, اس کو ہم موو کرتے ہیں ABCD میں اور اس کو بھی تھوڑا سا انلارج کر کے یہاں پر پلیس کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے آپس میں جوڑ دیتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر دوستوں ہمارا جو
جو بلاکس تھے جس نے انٹیگریشن پرفارم کروانی ہے ان ڈفرینشیلس کی، وہ یہاں پر ہم نے دونوں لے آئے ہیں. اب ہم نے کیا لے کے آنا ہے یہاں پر؟ اب ہم ایک ایسا ایلیمنٹ لے کے آئیں گے جو ہمارے ان تین ٹرمز کو سم آؤٹ کر سکے. یعنی کہ ایک کانسٹینٹ ٹرم آئے گی 1، ایک آئے گا ملٹیپلائی گین آئے گا جو کہ ہوگا 2 انٹو ڈی وائی بائی ڈی ٹی ہے، یعنی کہ ہم 2 کو ملٹیپلائی کروائیں گے ڈی وائی بائی ڈی ٹی سے، تو اس کے لیے ہم بلاک استعمال کریں گے گین کا، اور -5y، تو 5 کو ملٹیپلائی کرنا ہے y سے، تو یہاں پر بھی ایک گین کا جو ہے بلاک وہ استعمال ہوگا، اور تینوں سم آؤٹ ہونے کے بعد جو ہیں وہ سم کے بلاک میں جائیں گے. میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے کرنا ہے. اب جو ہے میں یہاں پہ لے آتا ہوں گین، یہ مجھے 2 چاہیے وہاں پہ، تو میں نے 2 بار اس کو وہاں پہ انٹر کروا دیا. ایک اوپر کر لیں اور ایک کو نیچے رکھ دیں، اور ایک ہم کو چاہیے کانسٹینٹ. یہ کانسٹینٹ آ گیا. کانسٹینٹ کے لیے بھی ہم کو 1 ہی فی الحال جو ہے اس کی ویلیو رکھنی ہے، تو آلریڈی سیٹ ہے 1 پہ. اور ایک ہم کو بلاک چاہیے سم کے لیے جو ان تمام چیزوں کو سم آؤٹ کرے گا. تو یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے لسٹ آف سائنز. اب میرے پاس 3 ایلیمنٹس ہیں جن کو میں نے سم آؤٹ کروانا ہے. اگر میں آپ کو وہاں پر لے کر چلوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ 1 کے ساتھ جو سائن ہے وہ پازیٹیو کا ہے، جو اس والا جو ٹرم ہے اس کے ساتھ سائن نیگیٹو کا ہے، اور اس کے ساتھ بھی نیگیٹو کا ہے. تو ہم نے یہ سیکوینس میں دیکھنا ہے، یعنی کہ پلس مائنس اور مائنس، پلس مائنس اور مائنس. تو میں اس کو میں ڈبل کلک کر کے جو اس کی پراپرٹیز ہیں وہ چینج کر دیتا ہوں یہاں سے آ کر کے، پلس مائنس اور مائنس، اور انٹر کر دیا تو یہ 3 وہاں سے ایلیمنٹس نکل کے آ گئے. ٹھیک ہے، ان کو تو کنیکٹ ہونا ہی آپس میں. اور اس کو میں اس کے اوپر لے کے آتا ہوں اور اس کو موو کرتا ہوں ڈاؤن ورڈ بائی پریسنگ کنٹرول اینڈ آر. اس سے یہ کلاک وائز موو ہو جائے گا. اس کو بھی نیچے کر دیتے ہیں، اس کو یہاں پر لا کر کے کنٹرول شفٹ اور آر پریس کرتے ہیں تو یہ اوپر کی طرف موو آؤٹ ہو جائے گا. اور اس کا اس سے کنیکشن اور اس کا کنیکشن اس کے ساتھ کر دیا ہم نے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ یہ 3 ایلیمنٹس یہاں پر سم ہو کر کے اس کو ان پٹ مل رہے ہیں. یہاں پر یہ ایک بار انٹیگریٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ جو سیکنڈ ڈیریویٹو تھا وہ ایک دفعہ انٹیگریٹ ہونے کے بعد یہاں پر جو میری جو چیز بن رہی ہے اس جگہ پر یہ والا جو ایرو ہے یہ مجھے شو کر رہا ہے وائی ڈیش، یعنی کہ جو سنگل ڈیریویٹو ہے پھر وہ جا کے انٹیگریٹ ہوگا، اور پھر یہاں سے جو مجھے آؤٹ پٹ ملے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی سمپل وائی. یعنی کہ یہاں پہ مجھے جو پوری ایکویشن ہے ان پٹ کی، جو یہ والی جو ایکویشن ہے ان پٹ کی وہ جا رہی ہے ایز این ان پٹ یہاں پر. ٹھیک ہے، یہاں پہ، اور وہ ایک دفعہ انٹیگریٹ ہونے کے بعد اس کا جو سنگل ڈیریویٹو ہے وہ یہاں پر مجھے مل رہا ہے، اور پھر بغیر اسی ڈیریویٹو کے الون وائی مجھے یہاں پر ایز اے ریزلٹ ملے گا. اب یہ 3 میں نے کام کر دیے. اب ان 2 گینس کی میں نے چیک کرنی ہے ویلیو. ایک جو میرا 2 جو ڈی وائی بائی ڈی ٹی سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے وہ 2 ہے، اور جو ڈی 2 وائی اوور ڈی ٹی اور جو یہ ہے وہ 5 سے ہو رہا ہے ملٹیپلائی. تو ایک 2 اور ایک 5 کرنا ہے میں نے. اس کو میں کر دیتا ہوں 2 اور اس کو کر دیتے ہیں کنیکٹ سنگل ڈیریویٹو کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو میں کر دیتا ہوں کنیکٹ اس کو جلدی سے لے کے چلتے ہیں، اور یہاں پر اس کو میں نے یہاں سے کر دیا کنیکٹ. یہ 2y اور تھا، یہ 2 ڈی وائی بائی ڈی ٹی تھا، اور یہ 5y تھا. ٹھیک ہے، جو مجھے یہاں سے جو آنسر مل رہا ہے وہ y ہے، یہاں سے جو مجھے آنسر مل رہا ہے وہ y ڈیش ہے، اور جو یہاں سے میں ان پٹ دے رہا ہوں وہ ہے y ڈبل ڈیش. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک میرا کام آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا. اب مجھے صرف ایک مجھے ضرورت ہے اسکوپ کی. ٹھیک ہے، ایک ہی فی الحال ایکسل کو چیک کرتے ہیں ہم. یہ کام بھی ہو گیا. تو دوستوں یہاں پر اب دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے ایک بار اوور ویو میں آپ کو دیتا ہوں اس کا کہ ہم نے کام کیا کیا ہے. یہاں پر
ہماری جو ایکویشن تھی وہ تھی 1 مائنس 5y مائنس 2 dy/dt. تو 1 تو کانسٹینٹ تھا وہ ایسے ہی آ گیا. یہ جو 5 جو گین ہے یہ 5 کس سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس y کے ساتھ, تو 5y یہاں سے بن گیا اور جس کا سائن ہے وہ کیا ہے نیگیٹو. اور جو یہ والا گین ہے یہ 2 ہے, یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے dy/dt کے ساتھ. تو جو میری ایکویشن تھی 1 مائنس 5y مائنس 2 dy/dt وہ ایز اے ان پٹ دیا اس والے انٹیگریٹر کو. اس والے انٹیگریٹر نے اس کو ایک دفعہ انٹیگریٹ کر کے جو سنگل ڈیریویٹو تھا وہ مجھے یہاں پر دیا, اور پھر اس والے اور وہ گیا ان پٹ گیا ایز اے ان پٹ دیا میں نے اس والے انٹیگریٹر کو جہاں پہ میرا بھی کرسر ہے, اور پھر اس نے اس کو ڈیریویٹ کیا سیکنڈ ٹائم اور پھر اس کو آؤٹ پٹ دیا جو سنگل میرا y تھا. اب میں اس کو کرتا ہوں رن, دیکھتے ہیں اس میں کون سی وارننگس ہیں, کیا کچھ ہے. کوئی اس میں وارننگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیٹ اس ویٹ. ٹھیک ہے جناب, یہ رن ہو گیا. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اپنے اسکوپ کے اوپر کہ اس کے اندر یہ کس طرح سے یہ گرافیکلی پریزنٹ کیا گیا ہے. اس کو میں کرتا ہوں, یہ مجھے لگ جائے کہ یہ آؤٹ آف اسکوپ ہے تو اس کو میں آٹو اسکیل کر دیتا ہوں یہاں پہ. تو یہ دیکھیں دوستوں, یہ جو ہے یہ مجھے گرافیکل پریزنٹیشن مل گئی ہے میرے اس ڈفرینشیل ایکویشن کی جو کہ dy/dt جو d2y/dt² تھا وہ کس طرح سے گرافیکلی پریزنٹ ہو سکتا ہے, وہ کس چیز کو میپ آؤٹ کر رہا ہے. تو وہ اس کا جو گراف تھا وہ یہ ہم کو مل گیا ہے. اب ہم نے اگر ہر ایک چیز کو الگ الگ سے دیکھنا ہے تو یہاں پر ہم استعمال کر لیتے ہیں ڈیش بورڈ اسکوپ. یہاں سے میں لے آتا ہوں وہاں پہ ڈیش بورڈ اسکوپ. اب ہم جاتے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے, یہ یہاں پر آیا ہوا ہے تو میں اوپر کی طرف موو کر دیتا ہوں اور اس کی پراپرٹیز میں میں ہر کسی کو ایڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میرا ان پٹ ہے, اس کو میں نے ایڈ کیا sum 1. یہ میرا جو ہے یہ سنگل ڈیریویٹو جو بنتا ہے وہ, اور یہ میرا پلین جو y جو ہے وہ مجھے یہاں پر ملے گا. تو میں ان تینوں کو اوکے کر کے اپنے اس ڈیش بورڈ کو فکس کر دیتا ہوں. اس کو تھوڑا سا ہم انلارج کر دیتے ہیں تاکہ ہم اس کو ایزیلی ویژولاائز کر سکیں. اب میں اس کو کرتا ہوں رن, تو اب دیکھیے گا یہ جو تینوں جو چیزیں ہیں وہ مجھے یہاں پر نظر آئیں گی. یہ دیکھیں دوستوں, یہ ٹوٹل 3 ویوز ہیں, اور اب یہ بلو ویو کس کو پریزنٹ کر رہی ہے, جو یہ یلو کلر کی ویو ہے یہ کس کو شو آؤٹ کر رہی ہے, اور جو یہ اورنج جو ریڈ ہے یہ کون سی ویو ہے یہ کس کو کر دی ہے. تو یہ آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اس کی پراپرٹیز میں آ کے کہ جو بلو والی ویو ہے وہ میرا ان پٹ تھا, جو میں نے ان پٹ جو تھا میرا وہ کچھ اس طرح کا مجھے نظر آئے گا. اور جو میری ویو ہے جو کہ اورنج میں ہے یا کہ ریڈ ہے تو وہ کون سی ہے, جو میرا ایک دفعہ انٹیگریٹ ہونے کے بعد جو میرا سنگل ڈیریویٹو جو بنا وہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس اورنج ویو میں, اورنج یا جو ریڈ ہے اس والی ویو میں نظر آ رہا ہے. اور جو آفٹر آل جو میرا آنسر تھا جو کہ سمپل وائی کی جو فارم میں آ رہا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ جو یہ ویو ہے جو سب سے ٹاپ پر وہ اس ویو سے ہم اس کو کر رہے ہیں پریزنٹ. تو آپ کسی بھی ویو کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں, تینوں کو الگ الگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس اسکوپ والی فارم میں. تو دوستوں ہم نے یہاں پر دیکھا کہ آپ کسی بھی ایک ڈفرینشیل ایکویشن کو سیمولنک کے اوپر کس طرح سے آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں, آپ اس کو کس طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گرافیکلی وہ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور وہ کس فینومینن کو میپ آؤٹ کرتا ہے ہماری ڈیلی لائف میں سے. تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا, لازمی تھمز اپ کے آئکن کو دبائیے گا اور باقی دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. اور جو میرے نیو ویورز ہیں جنہوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل جو میرا چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ کو خود سے مل جائے. دوستوں ملتے ہیں جلد ہی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.